بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ ہمارا اور چچا کا گھر پاس پاس تھا۔ ان دنوں وہ اپنے مکان کی دوسری منزل پر 2 کمرے تیار کروا رہے تھے اور مزدور وہاں کام کر رہے تھے۔ کام کی نگرانی بلاول کے ذمے تھی۔ میں اپنے صحن میں کام میں مصروف ہوتی تھی۔ مجھے پتہ نہ تھا کسی کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ایک روز اچانک میری نظریں اوپر اٹھ گئیں تو بلاول کو اپنی جانب دیکھتے پایا۔ وہ میرا منگیتر تھا، سو مجھے حجاب محسوس ہوا، تاہم یک گونا خوشی بھی ہوئی۔ ہمارے خاندان میں لڑکی کے لیے منگیتر سے بات کرنا معیوب خیال کیا جاتا تھا۔ دونوں اگر بات کرتے بھی تو خاندان والوں سے چھپ کر۔ بزرگوں کو اس امر کا علم ہوتا تو وہ نہ صرف برا مناتے بلکہ اعتراض بھی اٹھاتے۔ عید کے دن تھے۔ میں نے عید گفٹ میں پہل کی۔ ہم دونوں کی آپس میں ٹھیک ٹھاک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ اس کے اصرار پر میں اس سے دن میں ملنے لگی تھی، کبھی گلی میں اور کبھی دروازے پر، کبھی کالج سے واپسی پر راہ میں۔ اب تو صبح کالج جاتے ہوئے وہ گھر سے ذرا آگے میرے انتظار میں کھڑا ہوتا تھا اور کالج تک ساتھ جاتا۔ ہم راستے میں باتیں کرتے۔ یوں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا گیا۔ میں چچا کے گھر دن میں ایک بار جاتی تھی۔ ان کی دونوں بھابھیوں سے اچھی بات چیت تھی۔ انہی دنوں چچی جان بیمار ہو گئیں تو دن میں کئی بار ان کے پاس جانے لگی۔ بیمار چچی کی خدمت کر کے مجھے سکون ملتا تھا۔ اللہ نے ان کو مہلت نہ دی اور وہ وفات پا گئیں۔ چچی کی وفات کے بعد میں بلاول کا بہت خیال رکھنے لگی۔ وہ بہت دکھی رہنے لگا تھا۔ بھابھیاں اس کا خیال نہ رکھ پاتی تھیں۔ تبھی وہ مجھ سے اور زیادہ مانوس ہو گیا، جیسے مجھ سے باتیں کر کے اس کا کام غلط ہوتا ہو۔ اب وہ اصرار کرنے لگا کہ میں اپنی بھابھی اور بہنوں کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، اور میں جواب دیتی کہ ابھی کچھ دن ٹھہرو، رشتہ تو پہلے سے طے ہے۔ ابھی تم برسر روزگار نہیں ہو۔ میں نے امی کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب تک بلاول برسر روزگار نہیں ہوگا میں اس کو شادی کی تاریخ نہیں دوں گی۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور چھت پر ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ہم ملاقات اس وقت کرتے تھے جب دونوں گھروں کے صحن کی لائٹس بند ہو جاتی تھیں۔ اس کے بعد ہم چھت پر آ جاتے۔ مکان تو ایک تھا، صرف ایک دیوار بیچ میں تھی، لہٰذا چھتیں بھی جڑی ہوئی تھیں۔ ہماری ملاقاتیں پاکیزہ ماحول میں ہوتی تھیں، کیونکہ میں اس کی امانت تھی۔ ہم صرف باتیں کرتے تھے۔ میں اس کی ملازمت کے لیے دن رات دعائیں مانگا کرتی۔ جلد ہی اللہ نے میری دعائیں سن لیں اور وہ برسر روزگار ہو گیا۔ امی بہت خوش تھیں۔ انہوں نے مٹھائی بانٹی اور کہا، شکر ہے، اب میں رافعہ کی رخصتی جلدی کر دوں گی۔ اس دن میں بھی بہت خوش تھی اور رات ہونے کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کہ جلد رات ہو، صحن کی لائٹس آف ہوں اور ہم چھت پر ملاقات کرنے جائیں۔ میں نے آج خاص طور پر مٹھائی رکھی تھی کہ بلاول کو کھلاؤں گی، اس کی ملازمت کی خوشی میں، لیکن وہ رات ہم دونوں کے لیے آخری ملاقات تھی۔ ان کی نانی صاحبہ تھوڑی سی سنکی تھیں۔ انہوں نے ہمیں باتیں کرتے دیکھ لیا اور جا کر میرے والد اور چچا کو بتا دیا۔ ابھی ہم دونوں نے صرف اپنا حال احوال ہی کیا تھا کہ میرے والد صاحب دبے پاؤں اوپر آ گئے۔ بلاول کے منہ سے بس یہ الفاظ ادا ہوئے کہ تایا آ گئے، اور فوراً اپنے زینے کی طرف چلا گیا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ اب میری خیر نہیں۔ والد صاحب سر پر آ چکے تھے۔ مجھے لگا وہ مجھے بالوں سے پکڑ لیں گے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ پسینے سے میرا برا حال تھا۔ والد صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ انہوں نے مجھے مارا نہیں، بس اسی قدر کہا، نیچے آؤ، آئندہ میں تمہیں چھت پر نہ دیکھوں۔ اس کے بعد میں 1 ماہ تک چھت پر نہ گئی۔ والد صاحب نے چچا سے بلاول کی شکایت بھی کر دی تھی کہ یہ میری لڑکی سے ملاقاتیں کرتا ہے، بہتر ہے تم رافعہ کی رخصتی لے لو۔ چچا جان غصے کے بہت تیز تھے۔ وہ ابا جان سے کہیں زیادہ جلد باز واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے جا کر بلاول کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا کہ شادی سے پہلے اپنی منگیتر کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی بہوؤں کے سامنے کہا، جس پر بلاول نے اتنی زیادہ بے عزتی محسوس کی کہ خواب آور گولیاں کھا لیں۔ جب صبح 10 بجے تک اسے ہوش نہ آیا تو ڈاکٹر کو بلایا گیا۔
ڈاکٹر نے فوراً کہا کہ اسے فوراً ہسپتال لے چلو، مریض کی جان خطرے میں ہے۔ ہسپتال میں طبی امداد دی گئی، جو علاج معالجہ ہونا تھا کیا گیا۔ بلاول کی جان بچانے کی پوری کوشش کی گئی۔ اس کی حالت ٹھیک ہونے میں عرصہ لگا، مگر نقصان یہ ہوا کہ اس کی نئی نئی ملازمت لگی ہوئی تھی۔ جب واقعہ کی اطلاع اس کے دفتر پہنچی کہ بلال نے خودکشی کی کوشش کی ہے تو اس کا آفیسر بدظن ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس لڑکے کا دماغی توازن نارمل نہیں ہے، تبھی اس نے ایسا قدم اٹھایا ہے۔ یہ شخص ہمارے ہاں ملازمت کے لائق نہیں ہے۔ بس بلاول کی ملازمت فوری طور پر ختم کر دی گئی۔ یہ صدمہ اس کے لیے ہی نہیں، میرے لیے بھی پریشانی کا باعث تھا، کیونکہ میری والدہ کی تو شرط ہی یہی تھی کہ جب تک بلاول کی ملازمت پکی نہ ہوگی میں بیٹی کی رخصتی نہیں دوں گی۔ گویا اب ہماری شادی کا معاملہ بلاول کی دوبارہ ملازمت تک کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ حالات کچھ اس انداز سے بدلے کہ نزدیکیاں دوری میں بدل گئیں اور ہم میں لمبی جدائی ہو گئی۔ اب اس کی آنکھیں دروازے پر لگی ہوتیں اور میں نہ جاتی۔ میں نے چچا کے یہاں جانا بند کر دیا تھا۔ امی نے کہا کہ اگر تم نے وہاں جانے کا نام لیا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ان دنوں امی کا رویہ یکا یک تبدیل ہو گیا تھا۔ بلاول کی ملازمت جاتے ہی میری ماں کے دل سے بلاول کی محبت بھی رخصت ہو گئی، حالانکہ یہ سانحہ میری وجہ سے ہوا تھا، اور ملازمت کا کیا تھا، وہ تو کوشش سے پھر مل سکتی تھی۔ انہی دنوں امی کی بہن، جن کا خاوند کافی عرصے سے ریاض میں کام کر رہا تھا، لاہور سے آئیں۔ انہوں نے امی سے ذکر کیا کہ تم اپنے بھانجے کے بارے سوچو، میں منیر کے لیے کسی اچھی لڑکی کی تلاش میں ہوں۔ میری یہ خالہ کافی امیر تھیں۔ ان دنوں منیر بھی سعودی عرب جانے والا تھا۔ اس کا ویزا خالو نے بھجوا دیا تھا، لیکن خالہ چاہتی تھیں کہ پہلے اس کی منگنی کر دیں، پھر وہ بیرون ملک جائے۔ امی نے خالہ سے کہا، ادھر ادھر لڑکی کیا دیکھ رہی ہو، لڑکی گھر میں ہے، اپنی رافعہ میں کیا کمی ہے؟ لیکن اس کی تو منگنی تمہارے دیور کے بیٹے سے بچپن میں ہو گئی تھی۔ وہ پرانی باتیں ہیں، ان کو چھوڑو، اب نیا زمانہ ہے اور نئی ریت روایات بن چکی ہیں، منگنیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔ جب میں نے خالہ اور ماں کی باتیں سنی تو میرا دل دھک سے ہو گیا، لیکن میری حیثیت کیا تھی؟ میں تو حکم کی غلام تھی اور حکم چلتا تھا ماں باپ کا۔ میں جس قدر باپ سے ڈرتی تھی اس سے بھی زیادہ اپنی امی سے ڈرتی تھی۔ خالہ اور امی کی ملی بھگت نے میرے والد صاحب کو بھی ترنت ایک شکنجے میں جکڑ لیا۔ خالہ نے منگنی میں بھی سونے کا بھاری بھرکم سیٹ دکھایا تو امی کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ خالو سعودی عرب میں انجینئر تھے اور بیٹے کو بھی ساتھ کام پر لگوا رہے تھے۔ اتنا روپیہ کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا، اور جس کے پاس دولت ہو وہ چھپتی نہیں۔ ابو کی آشیرواد ملتے ہی امی اور خالہ نے چپ چپاتے میری منگنی خالہ زاد منیر سے کر دی، اور اس بات کی دیوار سے ادھر ہوا تک لگنے نہیں دی۔ بس 4 قیمتی جوڑے، بھاری سونے کا زیور اور ایک انگوٹھی خالہ ہمارے سپرد کر گئیں۔ منگنی کی مٹھائی بھی صرف گھر والوں نے ہی چکھی، مبادا چچا والوں کو اس بات کا پتہ چل جائے اور واویلا ہو۔ مجھے امی نے سختی سے منع کر دیا کہ خبردار جو اس بات کا کسی سے ذکر کیا، ہرگز اس خبر کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور نہ ہی تمہارے رویے سے کچھ ظاہر ہو۔ بس ہنستی رہا کرو، اور بلاول سے بات کرنے یا اس کے سامنے آنے کی بھی کوشش کی تو جان سے مار دوں گی۔ بلاول چھت پر آ کر ہمارے صحن میں جھانکتا، میں صحن میں کام کر رہی ہوتی، مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ اوپر ہے، لیکن جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرتی، اس کی جانب دیکھتی تک نہ تھی، امی کے ڈر سے، بلکہ گھر والوں سے مسکرا مسکرا کر باتیں کرنے لگتی، جیسے مجھے اس کی جدائی کا کوئی غم نہیں۔ اس پر بھی بلاول نے مجھے کئی بار بلانے کی کوشش کی، مگر میں نے کمال بے رخی کا مظاہرہ کیا، جس کا مجھے بعد میں افسوس بھی ہوتا۔ ایک روز بلاول کچن میں چائے بنا رہا تھا کہ آگ لگ گئی۔ وہ کافی جھلس گیا اور 2 ماہ ہسپتال میں داخل رہا۔ وہ ہر روز اپنی بھابھی اور بہن سے پوچھتا کہ رافعہ مجھے دیکھنے کیوں نہیں آئی، کیا ہوا ہے اسے۔ اس حال میں بھی وہ میری عیادت کرنے نہیں آ سکی۔ اب اس کو کون بتاتا کہ رافعہ کی تو منگنی ہو چکی ہے۔
جس لڑکی کو وہ اپنا سمجھ رہا ہے وہ پرائی ہو گئی ہے۔ جب میں نے اس کے جلنے کا سنا تو دل گھٹ سا گیا۔ جی چاہا اٹھ کر اس کے پاس جا پہنچوں، لیکن میں مجبور تھی۔ کتنی مجبور یہ لکھ نہیں سکتی۔ ہم لڑکیاں بھی کیا زندگی لے کر آتی ہیں، دل کسی اور طرف ہوتا ہے اور زندگی کہیں اور بسر کر دیتی ہیں۔ ہمارے دکھ بھلا مرد کیا جانے۔ 2 ماہ ہسپتال میں گزار کر جب وہ گھر واپس آیا تو سارے محلے والے اس کو دیکھنے آئے، لیکن وہ عیادت کو نہ پہنچی جس کا اس کو انتظار تھا۔ اس کے دل میں پھر بھی میرے لیے نرم گوشہ تھا۔ وہ ابھی دروازے کی طرف نظریں رکھتا تھا، اور جب کچھ چلنے لائق ہوا تو چھت پر کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا اور انتظار کرتا کہ میں اوپر نگاہ کروں، لیکن میں اوپر نہ دیکھتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں نے ایک بار بھی اوپر نگاہ اٹھائی اور اس کو دیکھ لیا تو پھر میں خود پر قابو نہ رکھ سکوں گی۔ دوڑ کر چھت پر چلی آؤں گی یا پھر اتنے زور سے رو پڑوں گی کہ میری آواز پر سارا محلہ اکٹھا ہو کر آ جائے گا۔ میں اوپر سے خاموش تھی، لیکن دل میں ایک طوفان بند تھا۔ محبت کا دکھ اپنی جگہ، یہ دکھ بھی کم نہ تھا کہ بلاول جو اتنا حسین تھا اب اس کے ہاتھ پاؤں جھلس کر بدنما ہو چکے تھے۔ یہ دیکھنے سے جھرجھری آ جاتی تھی۔ شکر ہے کہ اس کا حسین چہرہ جھلسنے سے بچ گیا تھا، مگر ہاتھ پیر دیکھنے لائق نہیں رہے تھے۔ وہ ابھی کام کرنے کے قابل نہ تھا۔ ایسے میں اس کو کسی ہمدرد اور غمگسار کی اشد ضرورت تھی۔ ایسی ہمدرد اور غمگسار یا تو ماں ہو سکتی تھی یا میں، اور وہ ہم دونوں کو کھو چکا تھا۔ اس کی ماں کو اجل لے گئی تھی اور مجھے دولت کے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ میں ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھانے سے مجبور تھی۔ وہ سارا دن دھوپ میں بیٹھا رہتا، اس انتظار میں کہ میں صحن میں نظر آؤں گی اور وہ مجھے دیکھ پائے گا، یا میں اس کی جانب نظر بھر کر دیکھوں گی۔ وہ مجھے دیکھ سکتا تھا، میں نہیں۔ جانتی تھی کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ تاہم ایک دن اس نے اپنے جلے ہوئے ہاتھ سے کنکر اٹھا کر پھینکا اور ایک خط بھی اس کنکر پر لپیٹ دیا۔ اس نے مجھے 4 دن کی مہلت دی تھی کہ اگر 4 دن تک تم نے مجھے جواب نہیں دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھے بھلا چکی ہو۔ یہ 4 دن جس طرح میں نے کاٹے، لیکن چوتھے دن مجھے اپنے آپ پر اتنا افسوس ہوا کہ شاید زندگی میں کبھی کسی بات پر نہ ہوا ہوگا۔ جب میری منگنی خالہ زاد سے ہو گئی تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ اس نے کہا تھا اگر تمہارے گھر والے منگنی توڑ دیں اور تمہاری منگنی کسی اور سے کر دیں تو تم کیا کرو گی؟ تب میں نے جواب دیا تھا کہ میں کچھ کھا لوں گی، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کبھی کبھی اس کی باتیں یاد آتیں تو سوچتی تھی کہ کہاں کی قسمیں اور وعدے۔ مجھے بھی شاید دولت کی کشش نے پتھر بنا دیا تھا، ورنہ میں اس کی دلجوئی کے لیے 2 بول تو کہہ سکتی تھی، کم از کم اس وقت جب وہ اس قدر جلنے کی تکلیف سے گزرا تھا۔ اس واقعہ کے 4 ماہ بعد خالہ آئیں اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ تب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ امی ابو رافعہ کی شادی منیر سے کر رہے ہیں۔ چچا والے تو حیران رہ گئے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ میں ابھی تک بلاول کی منگیتر ہوں۔ جب چچا نے والد صاحب سے کہا تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے تم میرے بھائی ہو اور بلاول میرا بھتیجا ہے، مجھے تو دونوں پیارے ہو، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ تم خود سوچو کہ اولاد اور اس کا مستقبل سب رشتوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمہارا بیٹا جلنے کے بعد معذور ہو چکا ہے، شاید وہ اب اپنے ہاتھ پیروں سے پہلے جیسا کام نہ کر سکے۔ تب میری بیٹی کیا کرے گی؟ کیا وہ عمر بھر مجھے بددعائیں نہ دے گی؟ چچا جان چپ ہو گئے۔ انہیں لگا میرا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ دل محسوس کر رہ گئے اور بلاول کو یہ بات بتا دی گئی۔ خدا جانے اس پر کیا گزری۔ بہرحال اس نے آخری خط مجھے اپنی کزن کے ہاتھ بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ تم میرے خط مجھے دے دو اور اپنے خط مجھ سے لے لو، لیکن میں نے خط لینے سے انکار کر دیا۔ اب مجھے نہیں پتا میں نے ایسا کیوں کیا۔ اس کا دل تو صاف تھا، اگر اس کے دل میں ذرا برابر بھی میل ہوتا تو وہ میرے خط کسی اور کو دکھا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور میں شادی ہو کر سسرال آ گئی۔ عورت کہتی ہے کہ اس کی پہلی محبت آخری ہوتی ہے، لیکن میں یہ بات نہیں مانتی۔ عورت موسموں اور رنگوں کے ساتھ خود کو بدل لیتی ہے۔ آج میرا دل محبت سے منہ موڑ چکا ہے۔
مجھے اپنے خاوند منیر سے ہی سچ مچ کی محبت ہوئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید اتنی خوشی اور سکھ مجھے بلاول کبھی نہیں دے سکتا تھا جس قدر اچھی زندگی اور سکھ سکون مجھے میرے خاوند نے دیا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔